آخرکار منیر کو اپنی بیٹی مہرو کی حرکتوں کے بارے میں معلوم ہو ہی گیا کہ کس طرح سے مہرو اپنی ساس اور اپنے شوہر کو بلیک میل کر رہی ہے کہ اگر انہوں نے اپنا گھر اس کے نام پر نہیں کیا تو وہ اس گھر میں واپس نہیں جائے گی۔ منیر جسے عالیہ نے کہا تھا کہ وہ یہاں پر صرف اپنی کیئر کے لیے آئی ہے، عالیہ جس کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنی بہو مہرو کی دیکھ بھال نہیں کر پا رہی، اس لیے اس نے مہرو کو اپنے گھر بھیج دیا ہے تاکہ میں اس کی دیکھ بھال کر سکوں۔ لیکن منیر جب عالیہ اور مہرو کی باتیں سن لیتا ہے، جب عالیہ مہرو کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم جلد از جلد اس گھر کے پیپرز بنواؤ تاکہ یہ بات کنفرم ہو جائے کہ وہ گھر تمہارا ہے، یہ بات منیر سن لیتا ہے اور یہ بات برداشت نہیں کر پاتا۔ بلواتا ہے منیر مہرو کو اپنے پاس اور کہتا ہے کہ تم اپنی ماں کی شہ پر جو حرکتیں کرتی پھر رہی ہو نا، ان سب سے باز آ جاؤ اور شرافت سے اپنے گھر پر چلی جاؤ اور اپنا گھر بسانے کی کوشش کرو۔ اور ہاں، میں تمہیں ایک بات بتا دوں، اگر آئندہ تم نے کوئی چال چل کے میرے اس گھر میں آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں اس گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گا، میرے اس گھر کے دروازے تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے۔ مہرو جو کہ منیر کی باتیں تو سنتی ہے لیکن سوچتی ہے کہ کروں گی تو میں وہی جو میرا اپنا دل چاہے گا۔ دوسری طرف فرح جو کہ گھر کے پیپرز بنوا کر زین کے پاس لے جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ پیپرز لو اور جا کر اپنی مہرو کو لے آؤ۔ زین پہلے تو یقین نہیں کر پاتا، پھر بعد میں اپنی والدہ فرح سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے، یہ اسی گھر کے پیپرز ہیں۔ فرح جب جواب دیتی ہے کہ ہاں یہ گھر کے پیپرز ہیں، اب تم ایسا کرو کہ یہ پیپرز لے جاؤ اور مہرو کو جلد از جلد لے آؤ۔ زین پیپرز لیتا ہے اور مہرو کو لے جانے کے لیے چلا جاتا ہے۔ زین لے جا کر جب پیپرز مہرو کے ہاتھ میں رکھتا ہے تو مہرو پوری طرح سے پاگل سی ہو جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ فرح نے آخرکار اپنا گھر مہرو کے نام پر کر دیا ہے، لیکن وہ اس بات سے انجان ہے کہ فرح نے اپنا ذاتی گھر اس کے نام پر نہیں کیا بلکہ کوئی اور گھر اس کے نام پر کر دیا ہے، وہ بھی اس شرط کی بنا پر کہ مہرو کبھی کسی بھی صورتحال میں اس کے بیٹے زین کو چھوڑ کر نہیں جائے گی۔ اگر مہرو نے زین کو چھوڑ دیا تو وہ گھر بھی اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ دوسری طرف زارا جو کہ ہادی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ ہادی نے میرے ساتھ ٹھیک نہیں کیا، دوسری طرف سوچتی ہے کہ شاید ہادی کے بارے میں کچھ غلط سوچ رہی ہوں، لیکن پھر بعد میں زارا کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ہادی نے میری محبت کے ساتھ بے وفائی کی ہے اور میں یہ سب کچھ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی کیونکہ اس سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ چکی ہوں۔ دوسری طرف ہادی جو کہ زارا کو لے کر بے حد پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ پتہ نہیں میرا دل اتنا پریشان کیوں ہے، میں زارا کے بارے میں اتنا کیوں سوچ رہا ہوں، مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ زارا بے حد پریشان ہے، کیا مجھے اسے فون کر کے پوچھ لینا چاہیے۔ دوسری ہی طرف ہادی اس بات کو کہتا ہے کہ نہیں، میں اسے فون نہیں کروں گا، اسے لگتا ہے کہ میں نے اس سے بے وفائی کی ہے، جبکہ بات تو یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی اور مجھ پر بے وفائی کا جھوٹا الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہیں پر دوسری طرف زارا جو کہ ہادی کے بارے میں سوچ سچ کر بری طرح سے نڈھال ہو چکی ہے، اس قدر نڈھال کہ اس نے اپنی طبیعت تک خراب کر دی ہے۔ کہتی ہے زارا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں آخرکار ہادی کو معاف کروں تو کس طرح سے۔ عدیل حالانکہ منیر اور ہادی کو بتاتا بھی ہے کہ زارا کا دل ٹوٹ چکا ہے، اس کے باوجود ہادی یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ہادی کا کہنا یہ ہے کہ زارا کی سوچ اور نیت بدل چکی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ تو کیا ہادی اور زارا کے بیچ میں مہرون اور مریم نے جو غلط فہمی کریٹ کی ہے وہ ختم ہو پائے گی؟ کیا ہوگا آگے؟ مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل مفاد پرست۔